اس کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت اور عظمت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے۔ چونکہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا ہے اس لیے اس ماہ میں قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ تراویح میں قرآن پاک سن رہے ہیں اور ہر گھر میں مسلمان اس مہینے میں قرآن کو زیادہ تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے سے قرآن کا تعلق ہے، اور قرآن سے جس چیز کا تعلق ہو جائے وہ شے ہی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ سارے مہینوں سے افضل ہے، قرآن جس رات میں آیا وہ ساری راتوں سے افضل ہے، قرآن جن شہروں میں نازل ہوا وہ سارے شہروں سے افضل ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور قرآن جس رسول پر نازل ہوا وہ سارے رسولوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ سارے فرشتوں سے افضل ہے، لہذا قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا سارے انسانوں سے افضل ہے۔ آج ہی عصر کے بعد ایک ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر، اور جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے یا آگے یہ جن کو پڑھائیں گے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے سارے مسلمانوں میں سے افضل لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص یہ مہینہ پائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص یہ مہینہ پائے اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ فمن کان مریضا، اگر بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، من مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کے بعد اپنی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یعنی جس نے بیماری کی وجہ سے یا جس نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو وہ رمضان کے بعد روزہ اپنا پورا کر لے۔ وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں سفر میں ہوں، میں بیمار ہوں، لہذا میں اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ فدیہ وہ لوگ دے سکتے ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی آدمی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب صحت مند نہیں ہو سکتا، شوگر والا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس طرح جو لوگ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، چانس ہی کوئی نہیں، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، رمضان کے بعد میں نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو وہ ایک فطرانہ رکھا گیا ہے، قریباً 3 پاؤنڈ یہاں مقرر کیے گئے ہیں۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ ہر روزے کے بدلے 3 پاؤنڈ اپنا دے دے کسی کو، تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ مثلا 30 روزے ہیں تو 90 پاؤنڈ ہو گئے، 90 پاؤنڈز دے کر وہ اپنے فدیے کو ادا کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہہ دوں کہ آج آپ نے آیت الکرسی بھی سنی ہے نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت الکرسی اتنی عظمت والی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری آیتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ فاتحہ ساری سورتوں کی سردار ہے، اور آیت الکرسی ساری آیتوں کی سردار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال پر یہ سورت پڑھ دی جائے اس مال کو چور چوری نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ صدقے کا مال پڑا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ دیکھنا کوئی چور نہ آ جائے تو اس مال کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کیا ہوا کہ رات کو ایک چور آیا اور وہ مال میں سے، یعنی کھجوریں تھیں یا گندم تھی یا چاول جو تھے،
جو بھی تھا اس میں سے وہ چرانے لگا تو آپ نے اسے پکڑ لیا. اس نے بڑی منتیں کی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا کے لیے رحم کرو. حضرت ابو ہریرہ مہربان سے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھتے ہی حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ما فعل اسیرک, وہ تیرے قیدی نے کیا کیا تھا. حالانکہ کسی نے بتایا نہیں, حضور نے خود ہی فرمایا بتا تیرے قیدی نے کیا کیا تھا. عرض کیا کہ اس نے بڑی منتیں کی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا دھیان رکھنا وہ پھر آ سکتا ہے. تو واقعی اگلی رات پھر آ گیا, پھر وہ چوری کرنے لگا تو پکڑ لیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے. وہ پھر وہی منتیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بیوی ہے, مہربانی کرو, میں غریب ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. صبح حضور نے دیکھتے ہی فرمایا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ کہا تیرے قیدی کا کیا بنا. کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے پھر منتیں کی تو میں نے اس کو چھوڑ دی. تو آپ نے فرمایا کہ خیال کرنا وہ پھر آ سکتا ہے. اگلی رات وہ پھر آ گیا. وہ پھر آیا تو چوری کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اچھی طریقے سے پکڑ لیا اور کہا آج کچھ ہو جائے, اب تجھے نہیں چھوڑنا ہے. 2 بار کو تجھ کو چھوڑا ہے اور تو میں منتیں کر کے چھوڑ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, آج نہیں چھوڑنا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تجھے ایسی بات بتاتا ہوں کہ ہر چور سے تمہاری حفاظت ہو جائے. کہا بتاؤ. کہا کہ جس مال پہ آیت الکرسی پڑھ دی جائے اس مال کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا. یعنی آپ نے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے, آپ نے گھر میں کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں, مال رکھا ہوا ہے, کوئی چیز ہے جو اہم ہے, اس پہ اس کو پڑھو تو اس کو چور چوری نہیں کرے گا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات سنی, خوش ہو گئے, پھر چھوڑ دیا. تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرے قیدی کا کیا بنا. عرض کیا کہ آج میں نے اس کو چھوڑنا تو نہیں تھا, لیکن اس نے بات ایسی بتائی کہ اس نے مجھے خوش کر دیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کہ کذوب ولکنہ صدقہ, ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کر دی ہے. ہے تو بڑا جھوٹا مگر بات اس نے سچی کی ہے. تو حضور نے فرمایا کون تھا. فرمایا شیطان تھا. اور کون تھا. ابلیس تھا. وہ شیطان تھا لیکن وہ سچی بات کر دیا. تو مطلب کیا ہوا کہ جس مال پہ آیت الکرسی پڑھی جائے وہ مال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ایک انشورنس پالیسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم بڑے بڑے الارم لگواتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں, لیکن جس مال پہ سرکار کی بات کے مطابق آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مال کو بچائے گا. اس طرح جو آدمی رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے وہ گندے خیالات سے اور گندے خوابوں سے اور پریشان کن اور ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہے گا. اس کے خواب میں شیطان نہیں آئے گا کیونکہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا ہے. شیطان اس کے قریب نہیں آتا. آج سے لے کر آپ یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. جب آیت نازل ہوئی تھی تو بڑا ادھام آیا, سارے فرشتے سارے شیطان گھبرا گئے جب یہ آیت الکرسی نازل ہوئی تھی. بہرحال اللہ قبول فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا